اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ جمعہ سے ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح پاکی بیان کرتی ہیں، للہ اللہ کی، ما جو چیزیں فی السماوات آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، الملک اللہ بادشاہ ہے، القدوس پاک ہے، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں۔ اللہ بادشاہ ہے، پاک ذات ہے، زبردست حکمتوں والا ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ والذی وہ اللہ ایسا ہے، بعثا جس نے بھیجا، فی الامیین ان پڑھ لوگوں میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم جو تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے، آیات ہی اس کی آیات، ویزکیہم اور ان کو پاک صاف کرتے ہیں، ویعلمہم اور ان کو تعلیم دیتے ہیں، الکتاب والحکمہ کتاب اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا اگرچہ وہ تھے، من قبل پہلے، لفی ضلال مبین واضح گمراہی میں مبتلا، وآخرین اور وہ اللہ ایسا اس نے بھیجا دوسرے لوگوں میں، منہم انہی میں سے، لما جو اب تک نہیں، یلحقوا بہم ان سے ملے، وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک یہ فضل اللہ کی مہربانی ہے، یؤتیہ وہ دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ مثل الذین ان لوگوں کی مثال، حملوا جن پر لادی گئی التورات ثم لم یحملوها پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، کمثل الحمار گدھے جیسی مثال ہے، یحمل اسفارا جو پیٹھ پر لے کے چلتا ہے کتابیں، بئسا بری ہے، مثال القوم الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیات اللہ کی آیات کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ قل فرما دیجئے، یا ایھا الذین ہادوا اے یہودیو، ان زعمتم اگر تم دعویٰ کرتے ہو، انکم بے شک تم، اولیاء للہ اللہ کے دوست ہو، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا اور کبھی بھی وہ اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، ما قدمت ایدیہم ان گناہوں کے سے جو آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین اللہ خوب جانتے ہیں ظالموں کو۔ قل فرما دیجئے، ان الموت بے شک وہ موت، الذی وہ کہ تفرون منہ تم جس سے بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم بے شک وہ تم سے ملنے والی ہے، ثم تردون پھر تم لٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف، فینبئکم وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب کے سب اپنی زبان سے یا اپنی حالت سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب عیبوں سے پاک ہیں، زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سی صورتیں سبح یا یسبح شروع ہوتی ہیں، ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ اس میں تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ساری چیزیں اللہ تسبیح بیان کرتی ہیں، درخت بھی، پتھر بھی، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک عقل اور شعور عطا فرمایا ہوا ہے، شعور اور ادراک، تو اس کے ذریعے وہ تسبیح بیان کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ تم ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ انسان بھی اللہ کی پاکی بیان کرے، کہ اللہ تعالیٰ سب عیبوں سے پاک ہے، اپنی پاکی بیان نہ کرے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب عیبوں سے پاک ہوں،
اور کوئی آدمی بتا دے کہ آپ کے اندر فلاں عیب ہے تو اکثر لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے میرے بارے میں یہ کیوں کہا میرے اندر عیب ہے، حالانکہ اللہ کے سوا اور انبیاء علیہ السلام فرشتوں کے سوا اکثر لوگوں میں عیوب ہوتے ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو معاذ اللہ خدا کی طرح عیبوں سے پاک صاف نہ سمجھے، بلکہ اپنے عیوب پہچان کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ تو ہر آدمی میں عیوب ہوتے ہیں، جنہیں بد اخلاقیاں کہا جاتا ہے، عملی عیب ہوتے ہیں، اخلاقی عیب ہوتے ہیں، اعتقادی عیب ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا جائزہ لینا چاہیے، علماء کے بیانات سن کر دیکھنا چاہیے کہ جو عیوب بیان کیے جا رہے ہیں میرے اندر تو نہیں ہے، اگر کوئی ہو تو ان کو انسان ختم کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ اللہ ایسے نے ان پڑھ لوگوں میں یعنی عرب کے لوگوں میں ایک رسول بھیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کام یہ بیان فرمایا کہ وہ ان کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ سکھایا کرتے تھے، اور لوگوں نے سیکھ بھی لیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں داخل تھا۔ اس کے بعد امت یہ کام کر رہی ہے، امت کے حفاظ قراء یہ لوگوں قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جن مسلمان مردوں عورتوں نے بچوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا، قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد تھا کہ آپ نے لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مقصد یہ بیان فرمایا یزکیہم، کہ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کریں کفر و شرک سے، بد اخلاقیوں سے، برے خیالات سے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان چیزوں سے پاک صاف فرمایا۔ صحابہ کرام کی مثال یہ جماعت تھی، وہ ایک قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ بن گئی، اور ان کے اخلاق پاکیزہ ہو گئے، کفر و شرک کی جگہ توحید آ گئی، بد اخلاق میں جو اچھے اخلاق آ گئے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی تھا کہ آپ نے تعلیم اور اصلاح کام جو شروع فرمایا تو انہیں امی ان پڑھ لوگوں میں علماء اور حکماء پیدا ہوئے جن کے علم و حکمت، عقل و دانش، ہر کام کی عمدہ صلاحیت نے سارے جہان میں لوہا منوا لیا۔ اور تیسرا مقصد یہ بیان فرمایا کہ آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب اس پر قرآن کریم ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس کا مطلب سمجھایا، اور لوگ اللہ کی کتاب کا مطلب خود نہیں سمجھ سکتے بلکہ علماء کہ انبیاء علیہ السلام کے محتاج ہیں۔ تو علماء انبیاء علیہ السلام نے انبیاء صحابہ کو سمجھاتے تھے، اور صحابہ پھر اپنے تابعین کو، شاگردوں کو، تابعین تبع تابعین کو، اور پھر اس کے بعد آج جن کے پاس قرآن کریم کا مکمل علم ہے تو وہ علماء کرام ہیں، ان سے قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ انسان عمل کر سکے۔ اول تو مسلمان سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور جو عمل کوشش کرتے ہیں وہ عمل کی نیت سے نہیں کرتے۔ دونوں کام ضروری ہیں، سمجھنا بھی ضروری ہے یعنی قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کے مطالب کو سمجھنا، اور نمبر 3 پھر اس پر نمبر 2 عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ والحکمہ، میں آپ حکمت کی تعلیم دیں۔ حکمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ آپ نے عمل کیسے فرمایا قرآن کریم پر، تو یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ صرف خالی الفاظ کو جان لینا بھی کافی نہیں ہے جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ آج بہت سے مسلمان ہمیں یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ میرا نالج بڑا وسیع ہے، میں نے ریسرچ کی ہوئی ہے، میری معلومات بہت وسیع ہیں، میں آپ سے بحث کر سکتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ صرف الفاظ کا یاد کر لینا، سمجھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور علم کی جو فضیلت ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ عمل تک انسان کو پہنچاتا ہے، ورنہ علم زیادہ خود مقصود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اللہ سے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے مجھے نفع نہ دے۔ تو علم کا نفع عمل ہی ہے، جو علم انسان کے پاس ہو لیکن عمل نہ ہو تو وہ علم نافع نہیں ہے، غیر نافع ہے۔ ایسے علم سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اس لیے علم کو نافع بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے ایک آدمی کے پاس کھانے کی چیزیں کھاتا نہ ہو، اچھا لباس کو پہنتا نہ ہو، اچھی رہائش اس میں مکان اس میں رہائش اختیار نہ کرتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس چیز کا کہ ہونے سے فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے علم کو نافع بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف نظریہ نہیں دیا بلکہ بعمل بنایا، عمل پر کھڑا کیا، اور صحابہ کرام بعمل تھے، ان کے اعمال و اخلاق قرآن و سنت کے اور دین کی تعلیمات کے مطابق تھے۔ ہمیں بھی اسی کوشش کرنی چاہیے، جو علم ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں بار بار سوچیں میرا عمل اس پر کتنا ہے۔ پھر آیت نمبر 3 میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور لوگوں کے لیے بھیجا ہے
ان امیین کے ساتھ نہیں ملے۔ اس سے مراد وہ تمام مسلمانوں جو قیامت تک اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے، اور خواہ وہ اس وقت جو قرآن کریم نازل ہوا دنیا میں موجود تھے یا موجود نہیں تھے، ان سب کے لیے بشارت ہے کہ جو اسلام میں بعد میں داخل ہوں گے وہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے شامل فرما دی، ان سے مل گئے ہیں، صحابی تو نہیں بنے لیکن آخرین لما یلحقوا بہم، ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، ملحق نہیں ہیں ان سے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ہمیں سنائی، تو ہم نے آپ سے پوچھا، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اس سے کون سے لوگ مراد ہیں آخرین منہم لما یلحقوا بہم سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، دوبارہ یہ سوال کیا، پھر بھی آپ خاموش رہے، تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے دست مبارک ان پر رکھا، فرمایا کہ اگر ایمان سورہ ستارہ کی بلندی پر بھی ہوگا تو ان کی قوم کے کچھ لوگ وہاں سے بھی ایمان کو لے آئیں گے۔ تو اس میں اہل فارس کے لیے اور اہل عجم کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سلمان فارسی، فارس ایران کے رہنے والے تھے، تو ایران جو ہے وہ فارسی شہر تھا، یعنی عربی نہیں تھا، عجمی تھا، ان کے لیے فضیلت ہے کہ وہ لوگ بھی اسلام کے لیے بڑی محنت اور کوشش کریں گے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے رہنے والے تھے، اور بھی بہت سے ائمہ حدیث جو ہیں وہ عربی نہیں تھے، عجمی تھے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ائمہ حدیث، ائمہ فقہا، تو ان کی فضیلت ہے کہ ان کے بارے میں آپ نے بشارت دی کہ وہ ایمان کو وہاں سے حاصل کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ جن لوگوں کو تورات دی گئی، تورات کا علم دیا گیا، یعنی یہودی، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس تورات پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال گدھے جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے پھرتا ہے۔ گدھے کی مثال اس لیے دی گئی سب جانوروں میں سب سے زیادہ بیوقوف ہے، تو ان کی مثال ایسی ہے گدھے کی پشت پر علوم فنون کی بڑی کتابیں لاد دی جائیں تو یہ گدھا ان کو بوجھ تو اٹھاتا ہے، مگر ان کے مضامین کی نہ سو خبر ہوتی ہے، نہ ان سے کوئی فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ یہودیوں کا بھی یہی حال ہے کہ دنیا سازی کے لیے اور دنیا کے اپنا مقام ظاہر کرنے کے لیے، اپنا اونچا مقام بتانے لوگوں کے لیے تورات تو لیے پھرتے ہیں، مگر اس کی ہدایات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ برے عالم بے عمل، یہ برے عالم کی مثال بھی یہی ہے جو یہود کی مثال دی گئی ہے، اور برے عالم سے مراد وہی ہے جو مجموعی لحاظ سے دین پر عمل نہ کرتا ہو۔ ایک آدھ غلطی کمی بیشی تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، علماء بھی انسان ہوتے ہیں، فرشتہ یا انبیاء علیہ السلام یا معاذ اللہ خدا نہیں ہوتے، اس لیے کسی عالم کی ایک دو غلطی سے دیکھ کر اس سے متنفر نہیں ہونا چاہیے اگر اس کا مجموعی زندگی دین کے مطابق ہو۔ دوسرا، ایک عام آدمی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں عالم بدعمل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو یہ مثال سنائی ہے تو علماء خود اس سے فائدہ حاصل کریں، باقی جو عوام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علماء کے علم سے فائدہ حاصل کریں، علم حاصل کریں، عمل کریں۔ خدا نہ خواستہ ان میں کوئی بدعملی ہے، کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب ان سے خود لیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا، یہودی ان تمام بد اخلاقیوں بدعملیوں کے باوجود دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جنت میں ہمارے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں ان کے سب دعوے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اعمال اتنے برے تھے، نظریات برے تھے، انبیاء علیہ السلام کو شہید کرتے تھے، انبیاء کی مخالفت کرتے تھے، ان کے استہزاء کرتے تھے، ان کی توہین کرتے تھے، نافرمانی مخالفت کرتے تھے، لیکن دعوے یہ تھے کہ ہم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم دعوے میں سچے ہو تو تم موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو تو، اس لیے کہ اگر تم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہو، جنت میں تم داخل ہوگے صرف، تو جنت میں داخلہ تو موت کے بعد ہوگا، تم ذرا تمنا کر کے دکھاؤ موت کی۔ پھر اس کے بعد خود ہی فرما دیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَ أَبَدًا مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ ان یہودیوں نے اپنے ہاتھوں سے جو آگے برے اعمال بھیجے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے خوب جانتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے عذاب جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ دعوے اللہ کے مقبول محبوب ہونے کے بالکل جھوٹے ہیں، جن کا جھوٹ ہونے کے سامنے واضح ہے۔ وہ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے، اپنا مقام لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے دعوے کرتے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں، لیکن معلوم ان کو بھی ہے کہ یہ جنت کے مستحق نہیں بلکہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے بلکہ قرآن کریم میں حدیث میں فرمایا کہ اگر یہ موت تمنا کریں گے تو فوراً ان کو موت آ جائے گی،
لیکن کبھی انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی۔ یہ حدیث روح المعانی میں ہے۔ دوسرا مسئلہ کسی عام آدمی کے لیے موت کی تمنا کرنے کا ہے، تو حدیث میں اس سے منع کیا گیا کہ کوئی مسلمان دنیا کی تکالیف پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے کوئی بھی یقینی طور پہ نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد فوراً جنت میں چلا جائے گا۔ اگر دنیا میں تکالیف پریشانی ہو تو ان کو ختم کرنے کی تدبیر کرے، کوشش کرے، دعا کرے، اور اگر بالکل بہت زیادہ تنگ آ گیا ہو تو پھر یہ دعا کرے، یا اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، جب میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما دینا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہودیوں کہ تم جو موت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، تم موت سے ملنے والے ہو، تم موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت تمہیں ضرور آ کر رہے گی، اس لیے کہ کوئی انسانی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو موت کے اسباب ہیں ان سے بھاگنے کی ہر مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ کہیں آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب خدا نخواستہ آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنی چاہیے، جان بچانا بھی فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دیوار کے نیچے سے گزرے جو جھکی ہوئی تھی، تو تیزی سے آپ نکل گئے۔ تو یہ بھی کوئی دانش مندی نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ خود کو ہلاکت کے موقعوں میں اور موت کے واقعے میں خود کو مبتلا کرے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے سے منع فرمایا، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ تم خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس لیے اس سے بھاگنا، یہ احتیاط کرنا ہے، اور یہ شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے کہ آدمی خود جان بوجھ کے موت کو قریب کرے، یہ منع ہے۔ اور حکم یہ کہ آدمی بچنے کی کوشش کرے، اور عقیدہ دل میں یہ رکھے جب موت کا وقت آئے گا میں اس سے بھاگ نہیں سکوں گا، اس وقت لازم موت آ جائے گی۔ اللہ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔